وسلم۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ مولا علی شیر خدا روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رضی من اللہ بالیسیر من الرزق رضی اللہ منہ بالقلیل من العمل، یعنی جو اللہ پاک کے دیے ہوئے تھوڑے رزق پر راضی ہو جائے گا، اللہ پاک اس کے تھوڑے عمل پر بھی راضی ہو جائے گا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، اگر تم معمولی روزی پا کر بہت شکر کرو تو اللہ پاک تمہاری معمولی اعمال کی بہت قدر کرے گا۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوشخبری ہے اس کے لیے جس کو اسلام کی ہدایت دی گئی، اس کی آمدنی بقدر گزر بسر ہو اور وہ اس پر قناعت کرے، یعنی صبر و شکر کے ساتھ راضی رہے۔ ایک حدیث پاک ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ پاک میری امت کے ایک گروہ کو پر عطا فرمائے گا، جن کے ذریعے وہ اپنی قبروں سے اڑ کر جنت میں چلے جائیں گے اور وہاں جیسے چاہیں گے مزے اڑائیں گے۔ فرشتے ان سے پوچھیں گے، کیا تم حساب دے چکے ہو؟ وہ کہیں گے ہم نے حساب نہیں دیا۔ قبروں سے ڈائریکٹ جنت میں، حالانکہ قبروں سے اٹھنے کے بعد میدان معاشر، نفسی نفسی کا عالم، پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے، بہت سارے مراحل ہوں گے، لیکن یہ خوش نصیب جن کو پر ملیں گے اور قبر سے ڈائریکٹ جنت میں چلے جائیں گے۔ اب فرشتے پوچھیں گے حساب دے دیا؟ کہ ہم نے تو حساب نہیں دیا۔ فرشتے پوچھیں گے کیا پل صراط سے گزر چکے ہو؟ جواب دیں گے ہم نے تو دیکھا ہی نہیں پل صراط کدھر ہے۔ فرشتے پوچھیں گے کیا تم نے جہنم کو دیکھا؟ کہیں گے ہم نے تو کسی چیز کو نہیں دیکھا۔ تب فرشتے ان سے کہیں گے تم کس کی امت میں سے ہو؟ وہ خوش بخت جنتی کہیں گے ہم امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ فرشتے کہیں گے ہم تمہیں اللہ پاک کی قسم دیتے ہیں، بتاؤ دنیا میں تمہارے اعمال کیا تھے؟ وہ جواب دیں گے ہماری 2 عادتیں تھیں جن کی وجہ سے اللہ پاک نے فضل و کرم فرمایا اور اس مرتبے کو پہنچے۔ پہلی، ہم تنہائی میں بھی اللہ پاک کی نافرمانی کرنے سے حیا کرتے تھے، اور دوسری، ہم اللہ کے عطا کردہ تھوڑے رزق پر راضی رہتے تھے۔ یہ 2 خصوصیات تھیں، تنہائی میں بھی گناہوں سے بچنا، اللہ سے حیا کرنا، اور تھوڑی روزی پر بھی خوش رہنا، راضی رہنا۔ جو اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق پر راضی ہوگا، اللہ پاک اس کے تھوڑے عمل پر راضی ہوگا۔ جو رب کے تھوڑے رزق پر راضی رہیں گے وہ اپنی قبروں سے اڑ کر جنت میں چلے جائیں گے۔ تو قبروں سے اڑ کے جنت میں جانے کا شارٹ کٹ طریقہ اس یہ 2 باتیں، اس پہ عمل کر لیا جائے۔ نہ وہ میدان محشر کا رخ کریں گے، نہ نامہ اعمال ان کے ہاتھ میں دیے جائیں گے، نہ حساب کتاب کا معاملہ ہوگا، نہ پل صراط سے گزرنا پڑے گا جو بال سے باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ اندازہ کیجیے وہ کیسے خوش نصیب ہوں گے جو ان مراحل سے بچتے ہوئے اپنی قبر سے اڑ کر سیدھے جنت میں چلے جائیں گے۔ کاش ہم بھی اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق پر راضی ہو جائیں۔ آج جو معاشرے میں بے روزگاری بڑھ رہی ہے، اس کی ایک وجہ ہے سستی، لیزینس، کسل پسندی، کاہلی۔ بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جن کا ذہن ہوتا ہے کہ ہمیں بس ایک تنکا بھی نہ توڑنا پڑے، بس بیٹھے رہے یوں ہی اور مال آتا رہے، بس ہم مزے سے عیش کے ساتھ زندگی گزارتے رہیں۔ ایسا نہیں ہوتا، یہ دنیا محنت کرنے والوں کی ہے۔ جو محنت کرتا ہے اسے پھل ملتا ہے، جو سستی کرتا ہے، فارغ رہتا ہے، اپنا ٹائم ویسٹ کرتا رہتا ہے، محنت سے جی چراتا ہے، اس کے ہاتھ صرف پچھتاوا ہی آتا ہے۔ رسالہ قشیریہ میں اللہ پاک نے دنیا کی تقسیم محنت پر اور آخرت کی تقسیم تقوی پر فرمائی ہے۔ یعنی جو بندہ دنیا میں کامیابی چاہتا ہے اسے چاہیے کہ خوب محنت کرے، اور جو آخرت میں کامیابی چاہتا ہے وہ تقوی اختیار کرے۔ یوں دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب ہو جائے گی انشاءاللہ۔ قرآن کریم میں عیسیٰ علیہ السلام کی امی جان حضرت بی بی مریم کا ایک واقعہ ذکر ہوا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب تھا، جب حضرت مریم اس وقت اکیلی تھی۔ آپ کو کچھ کھانے کی حاجت تھی۔ آپ کے قریب ایک سوکھا ہوا کھجور کا تنا تھا، اس پر پتے بھی نہیں تھے، خالی تنا ہی باقی تھا۔ حضرت مریم رحمۃ اللہ علیہ کو حکم ہوا وَحُزِّی
الیکی بجذع نخلۃ تساقط علیہ رطبا جنیا، اور کھجور کے تنے کو پکڑ کر اپنی طرف ہلاؤ، وہ تم پر عمدہ تازہ کھجوریں گرائے گا۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ وہ تنا بالکل خشک تھا۔ جب حضرت مریم رحمۃ اللہ علیہ نے اسے حرکت دی تو آپ نے تنے کے اوپر دیکھا کہ وہ ٹہنیاں نکل آئی تھیں، پھر ان پر پھول لگے، پھول کچی کھجور میں تبدیل ہوئے، ان پر رنگ آیا، چوارے بنے، پھر پک گئیں، تازہ رسدار کھجوریں بن کر آپ کے سامنے گرنے لگی، کوئی بھی ان میں سے پھٹتی نہیں تھی۔ یہ سب کچھ کتنی دیر میں ہوا؟ پلک جھپکنے میں، 1 سیکنڈ میں سارا کچھ ہوا۔ اب یہاں دیکھیے کہ اللہ کی کیسی قدرت ہے کہ تنا بالکل سوکھا، بالکل ٹنڈ منڈ، اللہ نے پل بھر میں اسے ہرا بھی کر دیا، پھل بھی لگا دیے، اور پلک جھپکنے کی دیر میں پھل پکا بھی دیے۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ جب اللہ پاک ایسی قدرتوں والا ہے کہ 1 سیکنڈ میں پھل بھی لگے، پتے بھی لگے، کھجوریں بھی لگی، پک کے گر بھی گئیں، تو پھر کیوں حکم فرمایا حضرت مریم کو وَحُزِّی إِلَيْكِ، وَحُزِّی إِلَيْكِ، کھجور کے تنے کو پکڑ کر اپنی طرف ہلا۔ ان کے ہلانے کے بغیر بھی تو یہ سب کچھ ہو سکتا تھا نا، نہ ہلاتی کھجوریں خود ہی گر جاتی، چلو خود ہی منہ میں بھی آ جاتی، یہ بھی تو ہو سکتا تھا۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ مولا علی شیر خدا اس کا راز بیان کرتے ہیں، لکھتے ہیں کہ الم تر ان اللہ قال لمریم، یعنی کیا تم نے نہیں دیکھا جو اللہ پاک نے حضرت مریم علیہ السلام سے فرمایا کہ کھجور کا تنا پکڑ کر اپنی طرف ہلا، تجھ پر تازہ کھجوریں گریں گی۔ حالانکہ اگر وہ پاک پروردگار چاہتا تو ان کے ہلائے بغیر تنا اپنے آپ ہی ان کی طرف جھک جاتا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ یہ اس لیے کہ دنیا عالمی اسباب ہے، اور یہاں ہر کام کوئی نہ کوئی سبب، کسی کام کا سبب ہوتا ہے، سبب مقرر ہے، لہٰذا تم ہر حاجت میں اللہ پاک پر ہی بھروسہ کرو، اور سخت تھکے ہوئے ہونے کے باوجود کوشش کرنا مت چھوڑو۔ معلوم ہوا محنت میں عظمت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم حلال روزی کمائیں، اچھی نیت کے ساتھ کمائیں، اور اس کے لیے محنت بھی کیا کریں۔ کہتے ہیں بے روزگاری ہے، کچھ سمجھ نہیں آتی، کیا کریں، حالات خراب ہیں۔ بھائی کیا کیا حالات کی بہتری کے لیے؟ ہاں کیا تو کچھ نہیں، کوئی دکان بنائی، وہ پیسے نہیں ہیں، کوئی اور انویسٹمنٹ کر کے چلو کچھ اور کاروبار میں، بالکل پیسے ہی نہیں، انویسٹمنٹ ہی نہیں کچھ کر۔ ٹھیک ہے، بہت سارے ایسے پلیٹ فارم ہیں نا جس پہ فری میں دکانیں بن جاتی ہیں، تو دراز پہ دکان بنا لو، کون سا اس پہ پیسہ لگتا ہے، فری میں دکان بنا لو۔ اس وقت سب سے بڑا پلیٹ فارم پاکستان کا دراز ہے، دنیا کما ہی رہی ہے نا کروڑوں روپے اس دراز پہ دکان فری بنتی ہے۔ کمائیں گے تو اس کو کمیشن دینا پڑتا ہے، نہیں کمائیں گے تو کچھ بھی نہیں۔ فیس بک پہ، مارکیٹ پلیس پہ چیزیں بیچو نا، دکان تو بنا لو، آگے بکنا نہ بکنا وہ تو اگلا مرحلہ ہے، لیکن قدم تو اٹھا لو نا۔ مریم علیہ السلام نے تنا ہلایا، تو ہم تھوڑی بہت تو کوئی حرکت کریں نا، کوئی سیٹ اپ بنا لیں۔ جو ٹھیک ہے پیسوں کے سیٹ اپ نہیں بنا سکتے، فری میں تو بہت سارے سیٹ اپ ہیں، بنا سکتے ہیں، ایک فیس بک پیج ہی بنا لیں۔ ہم وہ نہیں بنایا، لیکن کاروبار کوئی نہیں چل رہا، کیسے چلے جب سیٹ اپ ہی کچھ نہیں بنایا، کیے ہی کچھ نہیں۔ اچھا اور کوئی، چلو واٹس ایپ ہے، اللہ نے یہ بہت ساری نعمتیں دی ہیں، ایک نعمتیں ان کے بارے میں بروز قیامت سوال ہو سکتا ہے کہ یہ نعمت دی، یہ نعمت دی، اس کا کیا پازیٹیو یوز کیا، غلط یوز تو کیا، پازیٹیو کیا کیا؟ سارا دن یوٹیوب پہ لگے ہوئے ہیں بس لوگوں کے چیزیں دیکھنے، اور بہت ساری گناہوں بھری چیزیں دیکھنے۔ اب اسی کو پازیٹیو یوز کر کے اپنی ارننگ کا کیا ذریعہ کیا؟ اسی طرح ٹک ٹاک پہ لگے ہوئے ہیں، بس لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، انگلی ہلائی جا رہے ہیں۔ ایک تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ بہت زیادہ ہیں، جو بندہ یہ ریلز دیکھتا ہے نا، آج کل یہ ریلز کا بہت آ چکا ہے کہ بس دیکھا انگوٹھا ہلاتا گیا، اگلی چیز آ گئی، انگوٹھا ہلایا اگلی چیز آ گئی، آگے، اور ہر چیز الگ سے الگ۔ ابھی یوں کیا تو خبریں چل رہی ہیں، آگے چلا تو کوئی مزاح کے ڈرامے چل رہی ہیں، تھوڑا آگے کیا تو گانا چل رہا ہے، تھوڑا آگے کیا، طرح طرح کی چیزیں۔ اس کا سائیڈ ایفیکٹ یہ ہے کہ جو بندہ یوں ریلز کو دیکھتا رہتا ہے اور وہ مختلف چیزیں، اس بندے کا فوکس ختم ہو جاتا ہے، اس کا فوکس والا سسٹم خراب ہو جاتا ہے، کسی کام پہ توجہ نہیں دے پاتا، اس کی میموری خراب ہو جاتی ہے، اس کا حافظہ خراب ہو جاتا ہے، اس کے اور بہت سارے اندر کے سسٹم، دماغی سسٹم خراب ہو جاتے ہیں۔ اور یہ دنیا بھر میں سرچ ہو رہی ہے اور ثابت ہو رہا ہے کہ واقعی ایسا ہو رہا ہے کہ جو لوگ یوں کر رہے ہیں، کسی کام پہ فوکس نہیں کرتے۔ تو اس کو ہم کنزیومر بنے ہیں لیکن وہ کریٹر نہیں بن رہے، تو یوں پھر کہتے ہیں بے روزگاری بھی ہے، کر بھی کچھ نہیں۔ بھائی دنیا ٹک ٹاک سے کما ہی نہیں نا، اپنی پروڈکٹ اس پہ ڈالتی ہے، ہاں میری یہ چیز ہے میں بیچوں گا، رزق حلال کا ذریعہ ایک دکان بنا لو ٹک ٹاک پہ، تو اس کے ذریعے کماؤ، بجائے گناہ کرنے کے، بجائے انگلی انگوٹھا چلانے کے، دوسروں کے وہ گانے اور نہ جانے گندی گندی چیزیں دیکھنے کے، اس کا پازیٹیو یوز کر لو۔ تو کچھ نہ کچھ حرکت تو تھوڑا بہت تو کرنا پڑتا ہے نا۔
ایک تصویر جو چیز بیچنی ہے اس کی تصویر ہی کہیں لگا دو، میں نے یہ بیچنی ہے، تو ہی بکے، کہیں نہ تصویر لگانی ہے، نہ کچھ کرنا ہے، نہ گاہک کو شاید دکھانی ہے، اور کہنا کاروبار نہیں چل رہا. بس کاروبار کیسے چلے؟ چیزیں گھر میں رکھ کے بیٹھ جائیں، آگے کسی کو دکھائیں نہ، کہیں بکتی نہیں ہیں چیزیں، پھر بے وقوفی ہے یہ. حضرت مریم رحمۃ اللہ علیہ نے تنے کو ہلایا، کچھ نہ کچھ کیا نا، پھر اس کے بعد اللہ نے مدد کی اور تنا سوکھ ہرا بھی ہو گیا، پتے بھی لگے، کھجوریں بھی لگی، سارا کچھ ہو گیا. ہم کچھ نہ کچھ حرکت کریں، پھر اس کے بعد دیکھیں صاحب باقی اللہ پہ چھوڑ دیں. اس کے بعد کسٹمر دینا، کاروبار کو چلانا، پھر جو کرنا وہ رب پہ توکل کرے، اللہ کرم فرمائے گا. تو محنت میں عظمت ہے. سیدنا فاروق اعظم کے دور خلافت میں چونکہ مال غنیمت بہت آتا تھا، فاروق اعظم لوگوں میں مال تقسیم بھی فرماتے تھے. اب چونکہ آمدن ہو رہی تھی، لہٰذا بعض لوگوں نے محنت مزدوری چھوڑ دی کہ جو مفت کا جو آ رہا ہے، جنگ لڑتے ہیں، جنگ جیت جاتے ہیں، کافروں کا جتنا مال آتا ہے وہ مال غنیمت ہے، جائز ہے، ٹھیک ہے، مال آ رہا ہے، کیا ضرورت ہے کمانے کی. لوگوں نے کہا چونکہ فتوحات بہت ہوئی تھی فاروق اعظم کے دور میں، بہت جنگیں جیتتے تھے، تو مال غنیمت آ رہا تھا، لوگوں نے محنت مزدوری چھوڑ دی، ویلے بہ گئے. اس پر آپ نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا ایھا الناس اصلحوا معایشکم فإن فیہا صلاحا لکم وصلۃ لغیرکم، یعنی اے لوگو کام کاج کی طرف دھیان دو، اس میں تمہارے لیے بہتری ہے اور تمہاری طرف سے دوسروں کے لیے صلہ رحمی ہے. یعنی مال کماؤ گے تو بیوی بچوں کے حقوق پورے کر کے ان کے ساتھ صلہ رحمی کر پاؤ گے. اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے اور بے روزگاری سے ہمیں بچائے، رزق حلال بقدر کفایت نصیب کرے. روزگار نہ ملنا، رزق میں تنگی آنا، بعض دفعہ یہ ہمارے ہاں شکوہ ہوتا ہے کہ کماتا بہت ہوں برکت نہیں. ایک وہ تعداد ہے جو کماتی نہیں ہے، وہ ایک الگ کیٹیگری ہے، وہ بھی لاکھوں میں. اور ایک ہے جو کماتی ہے برکت کوئی نہیں، 2-2 لاکھ 5-5 لاکھ 10-10 لاکھ کما رہے ہیں ماہانہ، شاید بچتی کوئی نہیں، حالات پھر بھی خراب ہے. ان مسائل کا ایک باطنی سبب بھی ہے اور وہ ہے دل میں فقر کا خوف. یہ جو ماہانہ 10 لاکھ بھی کما رہا ہے اسے خوف ہے کہ یہ 10 لاکھ اگر ختم ہو گیا، اگر یہ آمدنی بند ہو گئی تو میرا کیا بنے گا، غریب ہو جاؤں گا. فقر کا خوف. جب ہمارے دل میں یہ خوف بیٹھتا ہے کہ اگر میں یہ رقم فلاں کام میں لگا دوں گا، مسجد میں دے دوں گا، مدرسے میں دے دوں گا، میرے پاس کیا رہ جائے گا، یہ خوف ہمیں صدقہ و خیرات سے روکتا ہے. اور جب بندہ صدقہ و خیرات سے رک جاتا ہے اس کے رزق میں تنگی آنا شروع ہو جاتی ہے. جب بندہ نیک کاموں میں لگانا چھوڑ دیتا ہے، ہمارے یہاں حالات خراب ہوتے ہیں، مسجد میں جو ماہانہ 1000-2000 دے رہتے ہیں وہی روک دیتے ہیں کیونکہ حالات خراب ہو گئے، مہنگائی زیادہ ہوگی. بھائی ادھر روکو گے تو اور رک جائے گا، ادھر تو پھر بڑھا دو، آمدنی کم ہوگی، حالات خراب ہوں گے، اللہ کی راہ میں دینا بڑھا دو. مسجد میں 2000 دیتے تو اب 4 دو تاکہ اب مال زیادہ آئے، انکم کے ذرائع بڑھ جائیں، آمدنی اور زیادہ ہو جائے. تو جب بندہ صدقہ و خیرات سے رک جاتا ہے اس کے رزق میں تنگی آنا شروع ہو جاتی ہے. صحابیہ حضرت اسما رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ میرے شوہر جتنا سا کمال آتے ہیں وہی ہوتا ہے، کیا اس میں سے بھی خرچ کیا کرو؟ حضور نے فرمایا راہ خدا میں خرچ کرو، مال نہ روکو، ورنہ تم پر رزق تنگ کر دیا جائے گا. اب یہ وہ باتیں جو اپنی طرف سے ہم نہیں کرے، یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو سچے نبی ہیں، جن کی زبان سے سچ کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا، یہ وہ فرما رہے ہیں کہ رائے خدا میں نہ روکو. اب صحابیہ کیا عرض کر رہی ہیں کہ پیسے اتنے آتے ہیں کہ سارے خرچ ہو جاتے ہیں، تھوڑی سی آمدنی ہے وہ بھی خرچ، آگے خرچے اتنے بنے ہوتے ہیں، اب کریں کیا، بچتے ہی کیوں نہیں ہیں اللہ کی راہ میں دینے کے لیے. لیکن سرکار پھر بھی فرما رہے ہیں رائے خدا میں خرچ کرو، روکو نہیں، ورنہ اس کا نقصان یہ ہوگا تمہارا رزق تنگ ہو جائے گا. تو رزق بڑھانا ہے تو راہ خدا میں بڑھانا پڑے گا. حالات خراب ہو رہے ہیں، اب زیادہ دو، اب زیادہ اس لیے دو تاکہ حالات ٹھیک ہو جائیں، مال زیادہ آ جائے. اور امیر ہونے کا شارٹ کٹ بھی یہی ہے، باقی سارے جو مرضی ذرائع اختیار کر لیں، شارٹ کٹ یہ ہے مال آنے کا کہ اللہ سے تجارت شروع کر دیں، اللہ کی راہ میں دینا زیادہ شروع کر دیں. روزانہ اگر دل نہیں کرتا نا، روزانہ کی بیسس پہ تھوڑا تھوڑا، روزانہ 10 20 100 50 حسب توفیق بندہ روز کی بیس پہ دینا شروع کر دے. اس کے بعد پھر اپنے حالات چیک کرے، 6 مہینے سال بعد وہ اس کی پوزیشن کیا ہوگی. اس کو زیادہ زکوٰۃ دینی پڑے گی کیونکہ اس کا مال زیادہ ہو جائے گا. علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ اس فرمان مبارک کا معنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں مطلب یہ ہے کہ غربت کے خوف سے صدقہ دینا بند نہ کرو، ورنہ تمہارا رزق روک دیا جائے گا، تمہارا روزگار ختم ہو جائے گا،
تو معلوم ہوا صدقہ کرنے سے رزق بڑھتا ہے، برکت آتی ہے، صدقہ روک دینے سے رزق میں تنگی ہوتی ہے، روزگار ملنے پر رکاوٹیں بنتی ہیں۔ اور کئی ایسے لوگ دیکھیں، اب تو تجربہ بھی ہو گیا کہ جو لوگ مسجد کی خدمت اچھی طرح کرتے رہتے ہیں، اب ان کے حالات ہمارے سامنے ہوتے ہیں، کاروبار بھی ٹھیک چل رہا ہے، گھریلو حالات، بچے خوش، یہ وہ سارے معاملات، جیسے ہی ادھر سے روکا اس کے بعد پھر جو وہ پریشانیاں اپنی عرض کرتے ہیں کہ بچیوں کی شادی ہوئی ہے، خوش نہیں ہے، یہ مسئلہ وہ مسئلہ، رشتے نہیں آ رہے، بچے پریشان، بچیوں کی وجہ سے پریشان، کاروباری حالات خراب، پہلے ماہانہ کروڑ 1.5 کروڑ آ جاتا تھا، اب وہ انویسٹمنٹ بھی ختم، یوں یوں ڈاؤن حالات ہوتے جا رہے ہیں۔ اب یہ نہیں دیکھتے کہ ہم جو پہلے ادھر ہیلپ کیا کرتے تھے وہ ہم نے روک لی، اللہ کی راہ میں جو دیا کرتے تھے وہ ادھر سے ہم نے روک دیا، اور پھر مسائل تو پھر بڑھنے ہیں۔ مسائل ختم کرنے کا ذریعہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات خوب کیا جائے۔ تو صدقہ کرنے سے رزق بڑھتا ہے، برکت آتی ہے، اور صدقہ روک دینے سے رزق میں تنگی ہوتی ہے اور روزگار ملنے میں رکاوٹیں بنتی ہیں، کاروبار بڑھنے میں رکاوٹیں بن جاتی ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم امیر ہیں یا غریب ہیں، آمدنی زیادہ ہے یا کم ہے، بہرحال جتنی استطاعت ہے، جتنی طاقت ہے، اس کے مطابق کچھ نہ کچھ رائے خدا میں خرچ ضرور کیا کریں۔ اس کی برکت انشاءاللہ الکریم کیا ہوگی؟ غربت مٹے گی، رزق میں اضافہ بھی ہوگا، برکت بھی ملے گی، اللہ نے چاہا تو آخرت میں ڈھیروں ثواب بھی نصیب ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔